نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب وہ پیشوایان کفر، وہ کفر کے پیشوا جن کی پیروی کی گئی اس دنیا میں، کافروں نے، مشرکوں نے اور نافرمانوں نے جن کفر، فسق اور نافرمانی کے پیشواؤں کی، کفر کے لیڈروں کی، نافرمانی کے سرغنوں کی پیروی کی، جب وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ پیشوا، وہ لیڈر، وہ رہنما جن کے کہنے پر باقی لوگ گمراہ ہوئے تھے اور ان کے پیچھے چل پڑے تھے اور حق کی راہ کو چھوڑ گئے تھے، قیامت کے دن وہ اپنے ان پیروکاروں سے بھی بیزار ہوں گے. اس لیے کہ پیروکاروں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر کیوں کیا، شرک کیوں کیا، گمراہی کی راہ کیوں اپنائی اور اللہ کی راہ حق پر کیوں نہ چلے، وہ کہیں گے ہمیں انہوں نے بھٹکایا تھا. اب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا. وہ یہ کہیں گے کہ ان میں عقل نہیں تھی، اگر ہم نے بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا تو یہ ہمارے کہنے پر کیوں چلے، یہ انکار کر دیتے، ہم نے انہیں کو مجبور کر لیا تھا، کیا ان میں عقل اور شعور نہیں تھا. اس طرح وہ اپنی برات ظاہر کر کے بیزاری کریں گے. تو فرمایا اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے. اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک لوگ، یعنی مشرک جو پیروکار ہیں، وہ کہیں گے کاش ہمیں اے باری تعالیٰ، جب وہ دیکھیں گے کہ اب کوئی سبب ان کی بخشش کا نہ رہا اور جن کے کہنے پر ہم غلط راہوں پر لگے تھے آج وہ بھی دامن چھڑا گئے، چونکہ وہ بھی دوزخ میں جا رہے ہیں اور ان کو اپنی جان کی پڑی اور ان کو وہ تحفظ بھی نہیں مل سکا، وہ توجیہ بھی ان کی قبول نہیں ہو سکی. جب وہ تمام اسباب سے بیزار مایوس ہو جائیں گے تو پیروکار، کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں میں سے جو پیروکار لوگ ہوں گے، پیروی کرنے والے، وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے ایک بار پھر، تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے. یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی بھی صورت دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے. اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. زمین کی چیزوں میں سے، اے ایمان، اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھایا کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں حلال اور طیب رزق کے کھانے کا حکم ہے اور رزق کے حرام کمانے یا رزق کے حرام کھانے کو اللہ پاک نے شیطان کے نقش قدم پر چلنا قرار دیا اور کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ورغلاتا ہے، رزق حرام کو پرکشش، مرغوب اور خوشنما بنا کر اس کی خواہش تمہارے دل میں بھڑکاتا ہے
اور تم رزق حلال اور رزق طیب کو چھوڑ کر حرام کو مرغوب اور پسندیدہ دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو، اس کمائی کو کرنے لگ جاتے ہو، اور تم اس طرح اس کے نقش قدم پر چل کے راہ حق کو چھوڑ دیتے ہو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں بے حیائی، بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بیان آ گیا اس میں۔ فرمایا جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی روش کو پسند کرتے اور اس کو ترجیح دیتے۔ اور فرمایا اگرچہ وہ جن باپ دادا کی روش پر چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ باپ دادا ان کے سرے سے کچھ عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، نہیں وہ ہدایت پر ہوں اور نہ سرے سے کوئی عقل رکھتے ہوں، مگر پھر بھی وہ باپ دادا ہی کی روش پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو رد کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا اشارہ ہے، واضح اور بڑی بنیادی تعلیم۔ ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ کافروں کا یہ کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کم علمی کے باعث اس آیت کریمہ کو یہ جو فقہ اور فقہی مذہب کے باب میں ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے، بھئی یہ حنفی ہے، یہ مالکی، یہ شافعی اور یہ حنبلی، جو تقلید کرتے ہیں، یا دین کی تعلیم کے معاملے میں بزرگان دین کی اور ائمہ کی اور اکابر کی اور اسلاف کی پیروی کرتے ہیں، بعض لوگ اس تصور کو رد کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا یا اس جیسے مضمون پر مبنی بعض دیگر آیات کریمہ کا سہارا لیتے ہیں، انہیں کوٹ کرتے ہیں۔ آیات حق ہوتی ہیں، احادیث حق ہوتی ہیں، غلطی ان میں نہیں ہوتی، غلط ان کے اطلاق میں ہوتی، ان کی اپلیکیشن میں ہوتی۔ جب آپ انہیں ان کی مس اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہاں سے گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں اور پھسل جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی دین کے اندر فقہی مذاہب میں تقلید اور ائمہ کی پیروی اور بزرگان دین اور اسلاف امت کی پیروی، اس مضمون کا اس آیت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اور اس آیت کے مضمون کا اس موضوع کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ آیت صریحاً کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مفسرین کے نزدیک، کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی، اور انہی کا ہی وہ پیچھے سے سارا بیان چلا آ رہا ہے، اور ان کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح بیان ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ آیت بیان کر کے اگلی آیت میں قرآن مجید نے فرمایا ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن مجید نے سریعاً بیان کر دیا کہ ان کافروں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، ان کی مثال اس طرح ہے، آگے قرآن مجید نے بیان کی۔ تو قرآن مجید نے یہ ظلم ہے بہت بڑا قرآن کے ساتھ کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹا دیا جائے، اس کے اول آخر ربط بین الآیات کو بھلا کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر بس ایک آیت کو چن کر، یہ یعنی قرآن فہمی میں کمزوری ہے یا قرآنی علم میں کمزوری کے باعث، جو احکام قرآن کو اور تفسیر قرآن کے احکام کو نہیں سمجھتے، ایک آیت چن لی اور اس کی مس اپلیکیشن کر دی۔ اپلیکیشن ایک آیت کی کئی جگہوں پر ہو سکتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کا اطلاق کئی جگہوں پر ہونے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا امتیاز قرآنی علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو کفار اور مشرکین کے حق میں آیتیں نازل ہوئیں ان کو لینا، اور ائمہ پر، شہداء پر، اولیاء پر، محدثین پر، بزرگان دین پر، فقہاء پر، اسلاف امت پر اور مومنین پر چسپاں کرنا، اور ان اہل ایمان کے کسی عمل کو رد کرنا اور اس کی مذمت کرنا کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں سے، اس کو ظلم قرار دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میں
صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، خوارج کا بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوارج کا، مرتدین کا اور مفسدین کا اور خارجیوں کا ذکر کرتے ہوئے علامتوں میں، تو فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو خارجی لوگ تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے، منقول یوں ہے کہ وہ ساری مخلوق کا سب سے بڑا شریر طبقہ خارجیوں کا ہے، اشر الخلق، وہ شریر ترین طبقہ ہے اللہ کی مخلوق میں۔ اور ان کی ایک علامت بیان کی، وہ یہ کہ وہ آیت بخاری شریف میں ہے جو کفار و مشرکین اور ان کے جو بت ہیں یا پیشوا جو ان کے حق میں اتری تھیں، وہ ان آیتوں کو پڑھ کر مومنین پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ خارجیوں کی علامت تھی جو صحیح بخاری میں صحابہ کرام نے بیان کی، اور یہ آج بھی ہم میں سے بعض لوگ احساس کرتے ہیں، اور یہ صریحاً مذموم فعل ہے جس کو صحابہ کرام نے اس عمل کے حوالے سے ان کو اشر الخلق قرار دیا کہ وہ کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو پڑھ کر مومنین پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک بہت بڑا ظلم ہے، نہ صرف قرآن سے بلکہ ایمان کے ساتھ۔ ایک تو اس وجہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، دوسرا آیت کریمہ کا جو اپنا مضمون وہ اس کو واضح کرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کو قرآن کے حکم کے مقابلے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی آیتوں پر، احکام قرآن پر اور دین پر عمل کرو، تو وہ جواب میں نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں بل نہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کا حکم یا یہ وحی یا یہ قرآن کا پیغام، یہ جو دین اے رسول تم لائے ہو، ہم نہیں مانتے، اس کی نفی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے مقابلے میں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم قرآن یا وحی الہی کا حکم ماننے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی روش پر چلیں گے۔ تو آیت کریمہ کا مضمون، دوسری دلیل عرض کر رہا ہوں، صریحاً واضح کر رہا ہے کہ یہ اس روش کی بات ہو رہی ہے جو خالصتاً قرآن اور سنت اور دین کے منافی ہے اور متصادم ہے، اور صاف ظاہر ہے بزرگان دین کی روش قرآن و سنت کے منافی اور ان سے متضاد نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان کی روش، اور جس پر امت کا پھر اجماع اور امت کا عمل اور امت کے ہاں تواتر ہو، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں اور تصادم میں کبھی وہ روش نہیں ہوتی، اور نہ کبھی اہل ایمان نے کسی روش کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم اور قرآن کے مقابلے میں پیش کیا، نہ قرآن کے حکم کو اس روش کے مقابلے میں ٹھکرایا۔ اگر کوئی ایسا کہے یا کرے تو وہ گمراہ ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق پھر اہل ایمان سے نہیں، کفار و مشرکین سے، جن اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی۔ اب اس میں تیسرا نقطہ جو اسی حوالے سے بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ آگے قرآن مجید نے وہ آبا کون تھے جن کی روش اپنانے کو وہ ترجیح دے رہے تھے، ان آبا کو بھی ڈیفائن کر دیا۔ وہ باپ دادا کون تھے جن کی روش کی پیروی کی مذمت کی اور رد فرمایا۔ قرآن مجید دراصل بالواسطہ یا رد فرمانا چاہتا ہے، وہ آبا ہیں کون، ان کو بھی ڈیفائن کر دیا قرآن نے، یہ انہی پر حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد باپ دادا کی پیروی کریں گے، اس پر قرآن کہتا ہے خواہ ان کے باپ دادا سرے سے کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور ہدایت کی راہ پر ہی نہ ہوں۔ تو دوسرا اشارہ قرآن مجید نے بالواسطہ دے دیا کہ ایسے آبا و اجداد اور ایسے باپ دادا جو خود ہی ہدایت پر نہ تھے اور گمراہ تھے، ان کی روش کی پیروی چے معنی دار، اور ایسے باپ دادا جو سرے سے کوئی عقل ہی نہ رکھتے تھے، جنہیں سرے سے کوئی شعور ہی نہ تھی، ان کی پیروی ان کی روش کی کیا معنی رکھتی ہے قرآن کو چھوڑ کر۔ تو یہ حصہ آیت بھی اس تصور کو رد کر دیتا ہے، اور اس کا اطلاق کرنا ان بزرگوں کی پیروی پر جن سے سارا دین ملا، جن کے ذریعے امت کو سارا دین منتقل ہوا، ان کی عقل، قرآن کہتا ہے خواہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں عقل و شعور بھی دین میں ان بزرگوں کے توسط سے ملا، اور قرآن کہتا ہے خواہ وہ باپ دادا سرے سے ہدایت پر ہی نہ ہوں، اور ہمیں ہدایت کی راہیں بھی ساری انہی کے نقش قدم پر چلنے سے ملی، چونکہ دوسری طرف یہ قرآن ہی ہے جو کہتا ہے کہ صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خود اللہ نے دعا سکھائی ہے، ان لوگوں کا راستہ مانگا کرو اور ان کی راہ پر چلا کرو، ان کی راہ پر، ان کی روش پر چلا کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو دو آیتیں سامنے آ گئیں، تو گویا قرآن ایک جگہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کی روش اور راہ پر چلنے کو صراط مستقیم قرار دے رہا ہے،
دوسرے مقام پر بعض باپ داداؤں کی روش کو چلنے کو قرآن رد کر رہا ہے، تو دونوں میں واضح امتیاز آ گیا۔ سو وہ باپ دادا جو اہل کفر تھے، اہل جہاد، جو جاہل تھے، جو نافرمان تھے، جو ہدایت سے محروم تھے، جو مشرک تھے، اور جن کے پاس کوئی عقل و شعور اور علم دین نہ تھا، ان کی روش، اور وہ بھی قرآن چھوڑ کر اور دین کے مقابلے میں، اس کو مذموم قرار دیا، اور از خود اس کے مفہوم مخالف کے طور پر وہ باپ دادا جو اہل ایمان تھے، جو صالح تھے، جو انعام یافتہ تھے، انعمت علیہم میں سے تھے، جن کے ذریعے ہدایت ہمیں ملی اور جن کے ذریعے سے ہمیں دین کا فہم پہنچا، ان کی روش پر عمل کرنا در حقیقت قرآن و سنت اور حکم الہی ہی کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ انہی کے لیے تو قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، جو راہ وہ بتائیں اس پر چلا کرو، چونکہ وہ لوگ وہ ذکر والے ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے، جو میری ہدایت والے ہیں، ان کی نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ یعنی یہ دو بالکل واضح اور مختلف چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس اندیشے سے کہ لوگ ایکسپلائٹ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کوئی عمل جو ایکسپلائٹ ہو سکتا ہو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ یعنی یہ غزوہ جو ہوا، غزوہ حنین، کون سا؟ غزوہ حنین سیرت میں آتا ہے، وہ بنو سعد کے جو قبیلہ تھا اور قبائل بنو سعد تھے، بیشتر لوگ کفر کی طرف سے لڑنے والے بنو سعد میں سے تھے۔ غزوہ حنین میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام گئے، بڑا مارکا ہوا، وہ غزوہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، بالآخر کفار کو شکست ہوئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لگ بھگ، کتنا عرصہ؟ 1 مہینے کے لگ بھگ اسی جگہ سے اپنی لشکر اسلام کو لے کر بیٹھے رہے۔ جنگ جیتی گئی، جنگ جیتی گئی، کفار شکست کھا گئے، وہ اریسٹ کر لیے گئے، ان کے جنگی قیدی ہو گئے، مال غنیمت لے لیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ 1 مہینہ کے قریب یا کم و بیش حضور علیہ السلام صحابہ کرام اور لشکر اسلام کو، افواج اسلام کو لے کر وہیں بیٹھے رہے، اور پوری حیات مبارکہ میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ فتح ہو گئی، واپس آ گئے۔ وہ کیوں بیٹھے رہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ ہر چند کہ میرے اور اسلام کے مقابلے میں لڑنے والے لوگ جو بنو سعد میں سے ہیں، جو مقابلے میں لڑ رہے ہیں، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور میرے خلاف اور اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مگر معلوم تھا بے شک کفر و شرک ہے، مگر ان میں بے شمار وہ لوگ ہوں گے جو میری رضائی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے رشتہ دار ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی میرا رضائی بھائی نکل آئے، کوئی رضائی بہن نکل آئے، کوئی رضائی باپ نکل آئے، کوئی رضائی چچا نکل آئے، رضائی پھوپھی نکل آئے، رضائی خالہ نکل آئے، تو میرا وہ خاندان جو اس میں رضائی نسبت ہے، رضائی اس ماں کے دودھ پلانے کی، حلیمہ سعدیہ کی جو دودھ پلانے کی نسبت والا وہ خاندان، پھر میں جہاں 4 سال رہا ہوں اور جن سے بچپن میں ملتا تھا، کئی مجھے کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، تو آج اتنی مدت کے بعد وہ بچپن کا زمانہ، اور غزوہ حنین بعد ازاں ہوا ہے جا کر، تو آج اتنی مدت کے بعد پتہ نہیں وہ عمر رسیدگی کو پہنچے ہوئے کئی ایسے لوگ ہوں گے، تو صرف اس نسبت کے حیا میں اور اس کے اکرام میں اور اس نسبت کے احترام میں حضور، اور ان کے لیے حسن سلوک کا نیت اور احسان کی نیت دل میں رکھ کر 1 مہینہ بیٹھے رہے کہ شاید ان رشتہ داروں میں اور نسبت رکھنے والوں میں کوئی یہاں آ جائے اور آ کر وہ رشتہ، وہ نسبت مجھے بتا دے، تو میں جو بعد میں مکے سے چھوڑ کے بھیج دینا یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں انہیں یہیں چھوڑ دوں، آزاد کر دوں۔ اگر بعد میں آئیں گے تو یہ طے کر لیا تھا حضور علیہ السلام نے کہ میں وہاں بھی چھوڑ دوں گا اس نسبت کے حیا میں، تو جو وہاں چھوڑ دوں گا اور ان کو اتنی تکلیف ہوگی، سفر کر کے آئیں گے جائیں گے، یہ حضور کا کردار مبارک تھا، اتنا اونچا احسان کا ارادہ تھا کہ وہاں آنا بھی نہ پڑے، میں یہیں بیٹھا رہوں، بس آئیں مجھے بتا دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اس نسبت والے خاندان اور رشتے کے لوگ ہیں، تو میں یہیں چھوڑ دوں، اور وہ نہ آئے، ڈر کی وجہ سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی نہ آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لشکر اسلام اور صحابہ کرام کو لے کر مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آ گئے، قیدی بہت تھے، 1000 قیدی اور باندیاں اور مال غنیمت آئے تھے،
جب واپس آ گئے تو تب کسی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بلکہ آپ کے رضائی چچاؤں میں سے رضائی چچا ایک آیا اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام کو بیان کیا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، میں بھی جنگی قیدی ہوں، اور ہم میں جو جنگی قیدی ہو کے آئے ہیں، آپ کی رضائی بہن شیما جو آپ کو لوری دیتی تھی اور جھولا جلاتی تھی اور اٹھا کے کندھوں پہ کھلاتی تھی، وہ بھی آئی ہوئی ہے۔ اب نصیب کی بات ہے کہ وہ کافر رہ گئے، ایمان اس وقت تک نہ ملا، اور شیما بعد میں حضرت شیما بنی، یہ بعد میں حضرت شیما بعد میں بنی۔ تو بتایا کہ آپ کی رضائی بہن جو لوری دیتی تھی آپ کا حضور، وہ بھی انہی قیدیوں میں ہے۔ یہ بات جب سنی تو حضور علیہ السلام نے بلوا بھیجا۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس میں آنسو بھرا ہے، آپ کو وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، وہ شیما کا لوری دینا اور اٹھا کے کھلانا کندھوں پر، اور پھر اس کا آج قیدی بن کے آ جانا۔ آنسو آ گئے، آپ نے بلایا، اور جب شیما آئی تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا شیما بہن تو آزاد ہے؟ اس نے کہا میں تو اکیلی تو آزاد نہیں ہوں گی، پھر یہ تو ہزاروں قیدی ہیں سارے میرے ساتھ آئے ہیں، مجھے وطن والے اور گاؤں والے اور خاندان والے کیا کہیں گے، اکیلی آزاد ہو کے آ گئی، یہ تو میرے سارے ہزاروں لوگ سارے ہی رہا ہوں تو پھر میری بھی رہائی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے شیما کی خاطر ہزارہ قیدیوں کو بھی عنوان کے ساتھ رہا کر دیا۔ اپنا حصہ جب دے دیا، پھر صحابہ کرام نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا کہ حضور نے چھوڑ دیا، ہر کسی نے چھوڑ دیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ شہر مدینہ کی گلیاں ہزاروں قیدیوں سے یکلخت جیسے جلوس ہوتے ہیں بھر گئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا شیما بہن اگر آپ چاہیں تو یہ گھر میرا موجود ہے، حاضر ہے، یہاں رہ، ہر آسائش دوں گا، سہولت دوں گا، ہر طلب ہر حاجت پوری ہوگی، اور بڑی عزت اور آرام اور سہولت سے رہ، اب عمر زیادہ ہو گئی تھی، یہاں رہ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ واپس گھر پہنچا دوں۔ تو اس وقت تک تو چونکہ ایمان نہ لائی تھی، بعد میں ایمان لے آئی، تو وہ کہنے لگی نہیں میں تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ واپس جانا پسند کروں گی، مجھے واپس روانہ کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بے شمار سواریاں، اونٹ، گائے، مویشی، گھوڑے، خچر، سواریاں اور مال و اسباب سے لاد کر ان کو ان کے صدقے سے ہزاروں کو رہا کر کے روانہ کر دیا۔ اب اس واقعے کی ہر جہت ہے اور اس میں ہر بات آ جاتی، اس میں ہر بات آ جاتی۔ اس طرح بعد ازاں حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک میں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چچا تھے، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور وہ غزوہ بدر میں جنگی قیدی بن کے آ گئے تھے، اور رسیوں سے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا تھا، سب جنگی قیدیوں کو زور سے کس کر، اور اتنا زور سے کس کے باندھا کہ ایک کو ایک تو جنگ کے مارے ہوئے اور زخم خوردہ، پھر رسوں سے باندھے ہوئے، پھر بے آرامی، تو رات کو جنگی قیدی جو تھے وہ ذرا کراہتے تھے۔ تو حضرت عباس اس وقت تو حضرت عباس نہ بنے تھے، عباس بن عبد المطلب تھے، تو ان کے بھی کراہنے کی آواز آتی تھی، تو حضور علیہ السلام ساری رات اندر بستر پہ سو نہ سکے، چچا کی آواز آتی تو آنکھ کھل جاتی، ساری رات جاگتے اور کروٹ بدلتے رہے اور سوچتے کہ میں کیا کروں، اور بھی جنگی قیدی ہیں، اکیلے اس سے تو کر کچھ نہیں سکتا۔ تو صبح حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ساروں کے لیے ایک سا فرمایا کہ آپ لوگ چاہیں تو ان کو ذرا، رات آئے اور نرم کر دیے رسے، ساروں کو ہی وہ فائدہ پہنچا دیا۔ صبح آ کے پوچھا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا آپ لوگ اگر چاہیں کہیں، وہ فدیے والا حکم، اس پر پھر قرآن مجید کی آیت نکلی، وہ پھر کبھی اس پر موضوع پر بیان ہوگا، اس پر درس دوں گا، وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے قرآن مجید کا۔ تو مختصر قصہ یہ کہ فدیہ دے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ تمام صحابہ کو اور جنگی قیدیوں کو فدیہ دے کے رہا کرنے کا ایک حضرت عباس کے صدقے ہوا، حضرت عباس کی وجہ سے ہوا۔ باقی تفصیلات اور ہیں، وہ قرآن کا ایک نقطہ بتاؤں گا میں آپ سے، جس میں قرآن نے کہا کہ وہ صرف حضور کے اندر وہ جو آپ کے بشری فطرت جو ہے اور انسانی فطرت ہے شان نبوت کے ساتھ، اس میں وہ جو نسبت تھی چچا کی، وہ سونی رشتے کی وجہ سے جو ایک جذبات فطری طور پہ امنڈ آئے تھے، اور اس سے طبیعت چاہ رہی تھی کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ حضرت عباس کی وجہ سے وہ امتیازی سلوک بھی نہیں کر سکتے تھے، جو ان کو نفع دیتے تو سب کو دیتے، اس کی خاطر وہ حکم ہوا، جس پر اللہ پاک نے بعد میں فرمایا کہ وہ فدیہ دے کر رہا کرنا ابھی وہ وقت نہ تھا، مگر فرمایا کہ ہم نے پہلے سے ہی معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سب حضور کے چچا کے صدقے ہو رہا ہے۔ فدیہ سے رہا کیے، تو ان سے کہا چچا آپ بھی کچھ دیں فدیہ اور رہا ہو جائیں،
تو وہ واقعہ انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو میں کیا فدیہ دے کے رہائی کروں؟ تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جب آپ آئے تھے جنگ پر شرکت کرنے کے لیے تو آتے ہوئے وہ جو سونا اور سامان چچی کو دے آئے تھے کہ سنبھال کے رکھنا، پتہ نہیں بچ کے آتا ہوں کہ نہیں، وہی دے کے رہائی پا لے، قربان جائیں۔ وہ بدر کے میدان میں بیٹھے مکہ کے واقعہ کو دیکھ رہے ہیں، چچا وہ بھی تو دے آئے تھے، کیوں کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں؟ منگوا کے رہا کرا دیا۔ اور دوسرا اس میں حضور علیہ السلام کے داماد بھی تھے، دو رشتے تھے۔ حضرت زینب کے شوہر حضرت اس وقت تک کفار و مشرکین کا اور مومنین و مومنات کے نکاح آپس میں ممنوع نہ تھے، داماد۔ اب وہ بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے تو ان کی رہائی کر دی فدیہ سے، دو رشتے تھے، ادھر چچی بیوہ ہوتی تھی، ادھر بیٹی بیوہ ہوتی تھی۔ تو ان کو کہا اپنے داماد کو بھی آپ بھی فدیہ دے کے رہا ہو جائیں، اس نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ جب دیکھا کہ فدیہ کے بغیر تو چچا بھی رہا نہیں ہوئے، عدل تو کرنا تھا نا، عدل میں سب پہ فضل کر دیا، عدل میں سب پہ ہی فضل کر دیا۔ تو جب یہ دیکھا تو اس وقت داماد نے مکہ معظمہ پیغام بھجوایا اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی زوجہ کو پیغام بھجوایا کہ مجھے کچھ بھیج دو۔ ان کے پاس گھر کچھ نہ تھا فدیہ دے کے شوہر کو رہا کروانے کا، سوائے اپنے اس زیور کے، وہ نیکلس کہتے ہیں نا، نیکلس جو گلے میں ڈالتے ہیں، اس نیکلس کے ہار کے وہ بیچ دیا کہ یہ دے کے رہائی پالو۔ اور وہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے وقت حضرت زینب کو جہیز میں دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا داماد جب وہ اپنی باری پر ہار لے کے حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس بھر آئیں اور آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور پہچان گئے کہ یہ تو ہار خدیجۃ الکبریٰ کا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، اور آج اس کا یہ بدبخت شوہر اپنے کفر کے باعث اپنی رہائی میں فدیہ دے رہا ہے۔ مقصد بات کا یہ کہ وہ نسبتیں دو تھیں جن کی، اور صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے اور سب کو معلوم تھا، اور صرف صحابہ کو نہیں بلکہ کفار کو بھی یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ جو شفقت ہوئی ہے، یہ کرم نوازی جو ہو گئی ہے اور جان خلاصی ہوئی، یہ ان دو نسبتوں اور رشتوں کے باعث کرم ہو گیا ہے۔ چونکہ حضور کا سلیقہ طریقہ یہ تھا کہ حاتم تائی کی بیٹی تھی، پتہ نہیں 7ویں پشت میں تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی اور وہ مسلمان بھی نہ تھا۔ جب وہ آئی تو پتہ چلا، حضور کو کسی نے بتایا کہ حاتم تائی کی بیٹی اس کی نسل میں سے وہ بھی جنگی قیدی بن کے آئی ہے۔ بلایا، فرمایا حاتم تائی سخی باپ کی بیٹی ہے، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے تیرے باپ کی سخاوت کے اکرام میں۔ وہ سخی باپ کی بیٹی تھی، اس نے کہا میں سخی باپ کی بیٹی ہوں، بخیل نہیں ہوں، مجھے رہا کریں گے، میں اکیلی رہا نہیں ہوں گی، یا مجھے بھی قیدی رکھیں یا پھر میری وجہ سے میرے ساتھ والے سارے قیدیوں کو رہا کریں۔ آقا نے بلایا، فرمایا حاتم تائی سخی تھا، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے بے شک نافرمان ہی کیوں نہ ہو، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ حاتم کی بیٹی حاتم تائی کی، تو میں اس کو رہا کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کی رہائی مانگتی ہے، اس کے صدقے ساروں کو رہا کر دیا تھا۔ یہ جو اکرام ہے، اب وہ سارے ہونے والے سب دیکھ ہی رہے کہ یہ ہو گیا، تو اس میں پہلو پائے جاتے ہیں کہ کوئی بدبخت اگر اسے ایکسپلوئٹ کرنے کی طرف لے آئے، کوئی شخص اس کو جرم بنانے کی طرف لے آئے، تو یہ امکانات ہر دور میں ہر جگہ کسی نہ کسی شخص کے لیے موجود ہوتے ہیں، مگر شریعت کا حکم جو ہے وہ ان احکام کو، ان تمام تر لطافتوں اور نزاکتوں کو جو کہ احکام میں ہیں، ان کو برقرار رکھ کر عمل کر کے پھر دوسری سمت جہاں سے برائی داخل ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تبشیر و انذار کا، یہ پہلو تبشیر کا ہے، مبشرم و نذیرا، بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، ان نسبتوں کا حیا مبشر کی شان میں ہے، وہ تبشیر کا پہلو ہے، بشارت کا، اور دوسرا پہلو اگر ساتھ رہے انذار کا، ڈرانے کا، کہ حق کو بیان کیا جائے، تو تبشیر و تنذیر دونوں کو ملا کر اگر دین کا فروغ ہو تو وہ اس کی برائی کا سدباب ہو جاتا ہے اور اچھائی سے لوگ محروم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
رحمت فرما، سب کے استقامت عطا فرما، مدد رسد فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔